الرحيم كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 23 تا 24 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئے۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کذالک حقت، اسی طرح ثابت کیا، کلمۃ ربک، اسی طرح ثابت ہوا تیرے رب کا فیصلہ، علی الذین، ان لوگوں پر، فسقوا، جو نافرمان ہوئے، جنہوں نے نافرمانی کی، انہم لا یؤمنون، کہ بے شک وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے ایسا، من یبدأ الخلق، جو پہلی مرتبہ، جو مخلوق کو پیدا کرے ابتداءً، ثم یعید، پھر مخلوق کو دوبارہ لوٹائے۔ قل اللہ، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، اللہ یبدأ الخلق، مخلوق کو ابتداءً پیدا کرتا ہے، ثم یعید، پھر وہ مخلوق کو دوبارہ لوٹائے گا، فأنی تؤفکون، سو کہاں تم لوگ پھرے چلے جا رہے ہو۔ اللہ رب العزت نے پچھلی آیات کریمہ میں مشرکین کے عقیدہ کی تردید فرمائی، اور فرمایا کہ یہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اور غیر اللہ کو خدا، مشکل کشا، دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے ہیں، یہ لوگ بھی، عرب کے مشرکین بھی دلی طور پر اللہ ہی کو حقیقی خدا مانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں، تمام کائنات کا خالق و مالک اللہ کی ذات ہے۔ وہ اس بات کو بنیادی طور پر ان کے دلوں میں یہ بات رچ بس چکی تھی کہ حقیقی خالق اور مالک اللہ کی ذات ہے، وہی آسمان اور زمین سے رزق کو اتارتا ہے، وہی کانوں کا اور آنکھوں کو سماعت اور بینائی کا مالک ہے، وہی زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تمام معاملات کی تدبیر اللہ کرتا ہے۔ تو یہ بات دلی طور پر، بنیادی طور پر عرب کے مشرکین جانتے تھے، مانتے تھے، لیکن یوں کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہمارے معبود ہیں، جن کے بتوں کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، یا پیغمبروں کو خدا کا بیٹا، اولاد یا خدا بنایا ہوا تھا، ان کی پوجا، ان کی عبادت اس لیے کیا کرتے کہ دیکھو اللہ رب العزت ہم سے بہت دور ہے اور یہ ہمارے بہت قریب ہیں، تو اللہ تک ہماری رسائی ناممکن ہے، اللہ تک ہمیں اپنے پیغامات کو پہنچائیں یہ ناممکن ہے، یہ ان کا نظریہ تھا۔
جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو ان لوگوں کے ان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ لیکن ان کا غلط نظریہ تھا، جس کو بنا پر وہ مشرک ہوئے، کافر ہوئے۔ تو اسی طرح پر آج کے دور کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ولیوں کو، نیک لوگوں کو مشکل کشا یا حاجت روا یا سفارشی مانتے ہیں۔ دیکھیں ائمہ مفسرین نے شفاعت کی، سفارش کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر ایک، ایسی سفارش جو ما تحت الاسباب ہو۔ نمبر دو، ایسی سفارش جو ما فوق الاسباب ہو۔ ما تحت الاسباب سفارش وہ ہوتی ہے کہ زندہ زندوں کو کہے۔ کوئی شخص زندہ ہے، اس کے وہ اپنے کسی زندہ شخص سے، دوست سے، بھائی سے، رشتہ دار سے، کسی سے کہے کہ یہ میرا فلاں کام کرا دو، اور وہ اس کا کام کرا دے، کہ مجھے فلاں چیز کے بارے میں میرے حق میں سفارش کر دو کہ وہ مجھے فلاں چیز دے دے، یا فلاں عہدہ دے دے، یا فلاں جگہ میں چلا جاؤں وہ مجھے پہنچا دے۔ تو یہ مختلف جو بھی دنیا کی ضرورت کی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں کسی زندہ شخص سے سفارش کا کہے اور وہ اس کے حق میں سفارش کر کر اس کا کام کرا دے، تو یہ تو ہے جائز۔ کہ زندہ زندوں سے کہے کہ میرا کام کروا دو، وہ بھی جائز چیزوں کے بارے میں، تو ایسی سفارش کرنا یہ تو ہے جائز۔ اور ایک ہے کہ زندہ مردے سے کہے کہ میری سفارش کرا دو۔ اب ایک شخص دنیا کا اندر زندہ ہی نہیں ہے اور وہ قبر میں موجود ہے، وہ اسے پکار کر کہے، یا ایک بت ہے، بت کو پتھر کا تراشی ہوئی مورتی ہے، اس سے کہے کہ میرا فلاں کام کرا دو۔ اب کام کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، وہ تو کام نہیں کرا سکتے۔ ان سے یہ انہیں اس عقیدے کے ساتھ پکارنا کہ یہ میری پکار کو سن کر اللہ کے دربار میں میری سفارش کر دیں گے، اللہ تک میرا پیغام پہنچا دیں گے، تو یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، جو کہ لوگ اسی طرح عام طور پر جہالت کی بنا پر، ناواقفیت کی بنا پر ایسا کر لیا کرتے ہیں۔ حالانکہ جو قبروں میں موجود ہیں اللہ کے ولی ہیں، نیک لوگ ہیں، لیکن ہیں وہ اللہ کی مخلوق، وہ خدا نہیں ہے، لیکن لوگ یہ سمجھیں کہ وہ اللہ ہے، وہ خدا ہے، یا اللہ نے تمام اختیارات ان کو دے دیے، تو یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ تو ان قبروں میں جو موجود ہیں ان سے سفارش کرنا کہ ہمارا پیغام اللہ تک پہنچائیں اور ہمارا دنیا کا فلاں کام کرا دیں، فلاں کام کرا دیں، ان سے یہ بات کہنا قبروں میں پکار کر، تو یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ کیونکہ اگر یہ نظریہ رکھا جائے گا تو کئی باتوں کو بھی ماننا پڑے گا۔ نمبر ایک، جو قبر میں موجود ہے اسے عالم غیب ماننا پڑے گا کہ غیب کی باتوں کا وہ علم رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ جانتے ہیں کہ جی کون مجھے پکار رہا ہے۔ تو یہ اور دنیا کا اندر غیب کا علم، لوگوں کے حالات، لوگوں کے معاملات، ان سب چیزوں کی خبر انہیں ہوتی ہے۔ نمبر دو، جو قبر والے کو سفارشی مان رہا ہے تو اس کے بارے میں پھر یہ نظریہ بھی رکھنا پڑے گا کہ وہ حاضر ناظر ہے، یعنی دنیا کے کسی جگہ پر آپ کچھ بھی کر رہے ہوں وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے پاس یہ طاقت ہے، اس کے پاس وہ قوت ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ حاضر ناظر ہے۔ باقی اللہ کے سوا پوری دنیا کی مخلوق میں نہ کوئی نبی حاضر ناظر ہے، نہ کوئی ولی حاضر ناظر ہے، نہ کوئی پیغمبر غیب کا علم رکھتا ہے، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی کتب، نہ کوئی ابدال، کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ یہ صرف اور صرف اختیارات اللہ کے پاس ہیں، اللہ نے اپنے یہ اختیارات کسی کو نہیں دیے۔ ہاں، پیغمبر کے بارے میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام پہنچاتے ہیں، درود پہنچاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں اور لوگوں کے حال احوال کو دیکھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں موجود ہیں اور قبر میں کے پاس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، سلام کرے، حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اس کے درود پڑھنے کو سنتے ہیں۔ تو قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، زندہ ہیں، حیات ہیں، لیکن دنیاوی زندگی سے وہ زندگی ذرا مختلف ہے، دنیا کی زندگی کی طرح وہ زندگی نہیں۔ لیکن سب سے زیادہ قبروں میں شعور اگر کوئی ہوتا ہے وہ نبیوں میں ہوتا ہے، عام انسانوں کی بنسبت۔ تو عام انسانوں کو کوئی سلام کرے قبرستان جا کر، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، یہ حدیث پاک میں آتا ہے، ان میں شعور ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات نہیں وہ قبروں میں رہ کر تمہارے کاموں کو کر سکیں، وہ قبروں میں رہ کر تمہاری غیب کی باتوں کو جان سکیں، وہ قبروں میں رہ کر تمہارے پاس ہر وقت موجود ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے تمہارے اعمال ان کے سامنے بھی پیش کرتے ہیں، تم ان کی قبروں پر جا کر سلام کرتے ہو، وہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تم قبرستان میں جا کر ان کی تدفین کرتے ہو اور واپس لوٹتے ہو، تمہارے قدموں کی آہٹ بھی وہ سنتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت اتنا شعور ان میں دیتے ہیں۔ تو ان عام انسانوں میں شعور بہت کم ہوتا ہے، بس اتنا ہے کہ وہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اللہ نے لیکن ان کے پاس اختیارات نہیں ہے، ان کے پاس حاضر ناظر ہونے کے اختیارات نہیں ہے، علم غیب ہونے کے اختیارات نہیں ہے۔ انسان کوئی مر جائے، اس کی اولاد میں کوئی اچھے عمل کرے یا برے عمل کرے، وہ خود نہیں دیکھتے، نہ خود ان کو پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے اس تک پہنچاتے ہیں کہ تیرا بیٹا نافرمان ہے، نافرمانی کر رہا یا نیکی کر رہا، تو وہ اس بات پر غمزدہ ہوتے ہیں، کاش کہ میرا بیٹا نمازیں پڑھے، کاش کہ میرا بیٹا قرآن پاک کی تلاوتیں کرے، کاش کہ میرا بیٹا تقوی اختیار کرے، جھوٹ نہ بولے۔ وہ اس بات پر پریشان ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں کہ میری اولاد نافرمانیاں کیوں کر رہی ہے۔ تو فرشتوں کے ذریعے ان کو ان کی اولادوں کے اعمال، اگر نیکی کر رہا ہے تو اس کا اجر اور ثواب اس کو پہنچایا جاتا ہے کہ نیک بنا کر چھوڑ کر گیا دنیا سے۔ اگر برائی کر رہا ہے تو برے عمل کا اس کو بتلایا جاتا ہے، لیکن برائی کی سزا تو اولاد کو ہی ملے گی۔ لیکن برائی پر لگا کر گیا، خود لگا کر گیا، تو یہ بھی اس کے لیے ایک ایسا عذاب بن گیا کہ اولاد جس کو برائی کے اوپر اس نے لگایا تو برائی کی سزا بھی اس کو ملے گی، کیونکہ گناہ کی دعوت دینے والے کی بنا پر کوئی گناہ میں لگ جائے تو اس کا وبال صرف گناہ کرنے والے پر نہیں پڑتا، جس نے گناہ کی اسے دعوت دی اس پر بھی پڑتا ہے۔ اور نیکی کی کوئی دعوت دے اور نیکی پہ کوئی شخص لگ جائے تو نیکی کرنے والے کو جو اجر اور ثواب ملتا ہے، نیکی کی دعوت دینے والے پر کو بھی، نیکی کی دعوت دینے والے پر بھی اس کا ثواب ملتا ہے، اس کا اجر ملتا ہے۔ لیکن اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں اپنے سوا کسی کو نہ حاضر ناظر ہونے کے اختیارات دیے، نہ علم غیب ہونے کے اختیارات دیے۔ بات بات میں فرق ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے قبر والا کسی کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ یہ بت، وہ تو ان میں تو شعور بھی نہیں ہے پتھر کی مورتیوں میں، لیکن عرب کے مشرکین مانتے تھے کہ اللہ ہے، خالق مالک رازق اللہ کی ذات ہے، سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ لیکن وہ ان کا ساتھ میں یہ نظریہ تھا کہ اللہ تک ہماری رسائی ناممکن ہے۔ یہ جو جن کے ہم پوجا کرتے ہیں، جن کے ہم پاٹ کرتے ہیں، تو یہ ہماری سفارشیں اللہ کے پاس پہنچائیں گے، ہمارے پیغام پہنچائیں گے اور ہمارے ذریعے جو ہے ہماری دنیا کے کاموں کو کروائیں گے۔ تو اس لیے وہ ان کو پکارا کرتے تھے، تو کہ کفریہ نظریہ تھا، شرکیہ نظریہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کذالک حقت کلمۃ ربک، اسی طرح ثابت ہوا تیرے رب کا کلمہ۔ عسى الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، کہ اللہ رب العزت کا ان لوگوں پر فیصلہ ہوا کہ جو ایمان نہیں لائے، اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے اور اللہ کے جو ہے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ قبر کی زندگی ان کے لیے عذاب بن گئی، آخرت کی زندگی ان کے لیے گرفت اور پکڑ کا ذریعہ بن گئی۔ تو اللہ رب العزت نے ہولناک عذاب سے ان کو مزہ چکھایا۔ تو یہ لوگ کہا کرتے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں،
جو ان کا یہ نظریہ تھا، یہ کفریہ نظریہ تھا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا زلفا، کہ ہم اللہ کے ہاں ایک درجہ پالیں، اللہ کی قربتیں پالیں، اللہ کے ہم قریب ہو جائیں، اس لیے ہم لوگ ان کی عبادت کر رہے ہیں، ان قبر والوں کی، ان بتوں کی، اس لیے اللہ کے فرشتوں کی، اللہ کے پیغمبروں کی، جن کو انہوں نے خدا بنایا، کہ ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے قل هل من شرکائکم، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کون ہے، کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا، یعنی جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، چاہے وہ نبی ہے، چاہے وہ عام انسان ہے، چاہے وہ کوئی بت ہے، چاہے وہ اللہ کے فرشتے ہیں، تم مجھے بتلاؤ کہ کوئی ہے ان میں سے ایسا من یبدع الخلق، جو مخلوق کو ابتداءً پیدا کرے، کوئی ہے ایسا تم میں سے کسی ایک کو آنکھ دے دے، ہاتھ دے دے، پاؤں دے دے، دل کی دھڑکنیں دے دے، سانس دے دے، بولنے کی طاقت دے دے، سننے کی طاقت دے دے، کوئی ہے ایسا، یا کوئی پیدا کر سکے، مردہ کو زندہ دے کر سکے، ہے ایسا کوئی؟ من یبدع الخلق ثم یعید، پھر پیدا کرنے کے بعد اس کو موت آ جانے کے بعد پھر اس کو دوبارہ زندہ کر سکے، ہے ایسا کوئی ان میں سے؟ قل اللہ یبدع الخلق، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اللہ ہی مخلوق کو ابتداءً پیدا کرتا ہے، ثم یعید، پھر اللہ ہی دوبارہ مخلوق کو لوٹائے گا، فانا تؤفکون، تم کہاں پھرے جا رہے ہو، تم کہاں بہکے جا رہے ہو، تم کہاں گمراہی کے راستے پر چل پڑے ہو، تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ، نکل آؤ اس گمراہی سے، اس کفر سے، اس شرک سے۔ اللہ تمام مخلوق کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور انسان کو حسن، انسان کو بدنما، انسان کو خوشحال، انسان کو بدحال، انسان میں قوت، انسان میں طاقت، انسان میں ضعف، انسان میں فقیری، انسان میں امیری، یہ سب کچھ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اللہ ہی کو تمام کائنات کا خالق مالک سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے تمام اختیارات اللہ کے سپرد کرو، اللہ کی مخلوق کے سپرد نہ کرو۔ اگر تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو عبادت کرو گے، پوجا پاٹ کرو گے، تم کافر ہو جاؤ گے، تم مشرک ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی بھر کی نیکیوں کی کمائی ضائع ہو جائے گی، اکارت ہو جائے گی، کوئی کام نہ آئے گی نیکی۔ لہٰذا نیکیاں کام آتی ہے ایمان کے بعد، جب ایمان میں عقائد، نظریات جب انسان کے یہ درست ہوں، پختہ ہوں، تو پھر اس کے بعد جو نیک عمل کرے گا وہ اس کے اعمال میں لکھا جائے گا اور اس کو اجر ملے گا۔ لیکن کافر چاہے کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ کر لے، مشرک چاہے کتنی ہی مساجد اور راستے کیوں نہ بنا لے، کتنے ہی ہاسپٹل اور کالج اور یونیورسٹی فلاحی ادارے کیوں نہ بنا لے، اس کے ان تمام اچھے کاموں کا اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اجر کا دار و مدار ایمان پر ہے، درست عقائد اور نظریات پر ہے۔ اگر عقائد اور نظریات ہی غلط ہو گئے تو اس کے بعد اس کے کتنے ہی نیکیاں کیوں نہ ہو، سب اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کے بارے میں یہ نظریہ رکھا جائے کہ اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے، اس کو نہ کسی نے پیدا کیا، نہ وہ کسی کو، اور نہ کوئی اس کو موت دے سکتا ہے، نہ کوئی اس کو زندگی دے سکتا ہے۔ وہ اللہ خود پوری انسانیت کو زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، کائنات کو بنانے والا ہے، نہ اپنی ذات میں کسی کی شرکت کو برداشت کرتا ہے، نہ اپنے صفات میں کسی کی شرکت کو برداشت کرتا ہے، نہ کہ اپنے افعال میں کسی کی شرکت کو برداشت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے سورۃ الاخلاص میں جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے اللہ نے بیان کر دیا کہ قل هو اللہ احد، اے میرے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ جن چیزوں کی نسبت تم اللہ کی طرف کرتے ہو اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو اولاد نہ اس کی کوئی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، اس کی برابری کوئی اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ اور نظریہ تم رکھو۔ ہاں اللہ کے جو نیک ولی ہیں ان کو ولی سمجھو، جو اللہ کے نیک لوگ ہیں ان کو نیک سمجھو، لیکن یہ نہ سمجھو کہ اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے اور اللہ تک تمہاری رسائی ناممکن ہے۔ اللہ تو اتنا طاقتور ہے، تم چاہے سمندر کی تہوں میں چلے جاؤ، پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ جاؤ، آسمان کی بلندیوں پر چلے جاؤ، ہواؤں میں اڑ جاؤ یا زمین کی سرنگوں میں گھس جاؤ، تمہارے اللہ رب العزت نقل و حرکت کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کی آہٹ کو سن بھی رہا ہے۔ اللہ رب العزت تم سے غافل نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے کفریہ اور شرکیہ نظریات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور توحید پرست ہم میں سے ہر ایک کو بنائے۔